نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 165 سے 169 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ آیت 165۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ آیت 166۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ آیت 167۔ ان تینوں آیتوں کا 165، 166، 167 کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بتوں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، اور ایمان والوں کو اللہ سے بہت ہی محبت ہوتی ہے۔ کاش یہ ظالم جان جاتے، جب یہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ تمام قوت اللہ ہی کے بس میں ہے اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ جب پیشوا مریدوں سے متنفرد ہوں گے اور عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور متعقد تمنا کریں گے کاش ایک دفعہ پھر ہم دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے عملوں کو ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 165، 166 اور 167 کا۔ اب اس کی آیت وار تفسیر۔ سب سے پہلے آیت 165 کی تفسیر۔ شرک کی مذمت۔ مشرکوں کا دنیوی اور اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عبادت میں اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں، اس کی مثالیں اور نظیریں گڑھ لی ہیں، اور ان کی بھی اس کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں اور اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ شریک ہے، وہ تو تنہا معبود ہے اور شرکت سے بری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کسی کو خالق کا شریک ٹھہرانا۔ پھر فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ سے بے حد محبت ہوتی ہے، یعنی مومن محبت و عظمت اور معرفت و توحید میں اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں کرتا، بلکہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تمام کاموں میں اسی کا آسرا ڈھونڈتے ہیں۔ پھر فرمایا کاش یہ ظالم دیکھ لیتے، یعنی جب یہ ظالم عذابوں کا معائنہ کر لیں گے تو کہیں گے کہ قوت اللہ ہی کی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور تمام چیزیں اسی کے غلبے و اقتدار اور قوت و تصرف میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ فجر کی آیت 25-26 میں، اس دن اللہ عذاب کے جیسے عذاب پر کوئی قادر نہ ہوگا اور نہ کوئی اس جیسی گرفتاری پر قادر ہوگا۔ اس آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ ظالم جو شرک کرتے ہیں ان عذابوں کو جان جائیں جن کا قیامت کے دن مشاہدہ کریں گے اور جو ان کے جوڑ جوڑ ہلا دیں گے اور انتہائی خطرناک ہوں گے، تو اپنی اس گمراہی سے باز آ جائیں۔ آیت 166 کی تفسیر، قیامت کے دن دیوی دیوتا اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے۔ مثلا فرشتے اپنے پجاریوں سے بیزار ہو کر رب سے کہیں گے کہ اے اللہ، ہم ان سے بیزار ہیں، یہ ہمارے پجاری نہ تھے۔ غرض عرض کریں گے۔ سورہ سبا کی آیت 41 میں فرمایا، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ تو شیطان کے پجاری تھے، ان میں سے اکثر کا شیطان ہی پر ایمان تھا۔ جن اور شیطان بھی اپنے پجاریوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ سورہ احقاف میں فرمایا آیت نمبر 5 اور 6 میں، اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعائیں قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی بے خبر ہیں، اور جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت 81-82 میں فرمایا، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز نہیں، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ خلیل اللہ نے اپنی قوم سے کہا تھا، سورہ عنکبوت آیت 25، تم نے اللہ کو چھوڑ کر بت معبود بنا لیے، یہ تمہاری باہمی محبت دنیا تک ہی محدود ہے، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی حمایتی کھڑا نہ ہوگا۔ سورہ سبا کی آیت 31-33 میں فرمایا، کاش آپ دیکھتے جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف بات ڈال رہا ہوگا، کمزور مغروروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ مغرور کمزوروں کو جواب دیں گے، جب تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی تو کیا ہم نے اس سے تمہیں روک دیا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی خطا کار تھے۔ کمزور مغروروں سے کہیں گے، نہیں نہیں، بلکہ تم دن رات ہمیں دھوکہ دیا کرتے تھے، ہم سے کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور جب عذاب دیکھیں گے تو پشیمانی کو چھپائیں گے۔ ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے اور انہیں ان کے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت 22 میں فرمایا، فیصلہ ہو جانے کے بعد شیطان کہے گا کہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا تھا اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، ہاں میں نے تمہیں بلایا ضرور تھا، تم نے میری دعوت مان لی، اس لیے اب مجھے برا نہ کہو، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو، آج نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے، میں تو خود تمہاری اس حرکت سے بیزار ہوں کہ تم اس سے قبل مجھے شریک ٹھہرایا کرتے تھے، یاد رکھو ظالموں کے لیے دکھ بھرے عذاب ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عذاب دیکھیں گے، یعنی جب اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو رہائی کے سارے ہیلے بہانے اور اسباب ختم ہوتے دکھائی دیں گے اور جہنم سے بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، باہمی محبت اور دوستانہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 167 کی تفسیر، قیامت کے دن مشرک شرک سے بیزار ہوں گے، اس وقت مشرک بڑی حسرت سے کہیں گے، کاش ہم دنیا میں جاتے اور ان سے اسی طرح بیزار ہوتے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہیں، ہم انہیں ٹھوکریں مارتے، ان کی پرستش نہ کرتے اور اپنے حقیقی معبود کی عبادت میں لگے رہتے، مگر یہ اس آرزو میں بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر یہ لوٹا دیے جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ سورہ انعام کی آیت 28 میں فرمایا، اگر یہ پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جن سے انہیں روک دیا گیا تھا، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں، اسی طرح اللہ انہیں ان کے عمل برباد ہوئے دکھا دے گا، اور یہ کمال حسرت و افسوس سے
اپنے کرتوتوں کا برا انجام دیکھ لیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت 23 میں فرمایا ہم ان ظالموں کے عملوں کی طرف آئیں گے اور انہیں بکھرے ہوئے ذرات کی طرح اڑا دیں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 18 میں فرمایا کافروں کے عملوں کی مثال اس راگ کی سی ہوگی جسے جھکڑ والے دن سخت ہوا اڑا رہی ہو۔ سورہ نور کی آیت 39 میں فرمایا کافروں کے عمل چٹیل میدان کے ریت کی طرح ہیں جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، آیت 168۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، آیت 169۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے، لوگوں زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطانوں کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقین مانو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں محض برائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور اس کا بھی کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس سے تم خود بھی بے خبر ہو۔ آیت 168 کی تفسیر میں شیطانی راہیں یعنی تمام کائنات کا روزی رساں بھی اللہ ہی ہے۔ فرمایا میرے احسانات تو بے شمار ہیں مگر یہی ایک احسان یاد رکھو کہ میں نے تمہارے لیے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں مباح کر دی۔ طیب یعنی جو بالذات پاکیزہ ہوں اور جسم و عقل کے لیے مضر نہ ہوں۔ خطوات یعنی شیطان کی راہیں جن پر ڈال کر شیطان اپنے ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا وہ ان کے لیے حلال کر دیا اور میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے دور ہٹا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے۔ مستحبات الدعوات کون ہیں؟ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستحبات الدعوات بنا دے۔ فرمایا سعد پاکیزہ روزی کھاؤ، مستحباب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک حرام لقمے سے جسے انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس کا گوشت و پوست حرام و سود سے پیدا ہوا ہو اس کی حقدار آگ ہے۔ انہ لکم عدو مبین یعنی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اس سے بھاگو اور چوکنا رہو۔ سورہ فاتر میں فرمایا آیت نمبر 6 میں شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنی جماعت کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی جہنمی ہو جائیں۔ سورہ کہف کی آیت 50 میں فرمایا کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ آیت 169 کی تفسیر میں ہر کافر و بدعتی شیطان ہے، یعنی تمہارا دشمن شیطان برے کاموں کا، بے حیائیوں کا اور سب سے بڑھ کر بلا علم کے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا حکم کرتا ہے۔ اس حیثیت سے ہر کافر و بدعتی شیطان ہے جو انسان کو برائی کی رغبت دلائے اور بے حیائی پر آمادہ کرے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 165 سے 169 تک کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔